اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ بہت پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، اگر میری گفتگو آپ کو اچھی لگے تو اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے۔ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر جب آپ لوگوں تک پہنچائیں گے تو کوئی نہ کوئی تو اس پہ عمل کرے گا، تو اس طرح میں اور آپ سب ثواب کے حقدار ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام خلوص سے نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے اس فیس بک کے پیج کو فالو ضرور کیجیے گا۔ میری اکثر ویڈیو جو ہے اس کا عنوان یا گفتگو کا موضوع زیادہ تر نماز ہے۔ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری نمازیں درست ہو جائیں۔ اگر ہماری نمازیں درست ہو جائیں گی تو چونکہ نماز ہی دین کا محور، مرکز، مدعا، ستون، مین عبادت جو ہے ہمارے دین میں، وہ نماز ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مختلف احادیث مبارکہ میں، تقریباً تمام احادیث مبارکہ کی کتب میں یہ ہمیں ملتی ہیں، کہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ جس کی نماز درست پائی گئی، مکمل پائی گئی، نماز میں وہ کامیاب ہو گیا، تو اس کے باقی جو اعمال ہیں ان میں بھی وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اگر اس کی نماز میں کمی کوتاہی ہوئی تو کیا میرے بندے کے پاس کوئی نوافل ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان نوافل کو فرائض کی جگہ رکھ کے ایک مسلمان مومن بندے کا یہ غیب جو ہے، یہ کمی جو ہے، اس کو پورا فرما دیں گے۔ نماز کا درست ہونا لازمی ہے۔ قرآن پاک کی وہ آیت ما سلککم فی سقر، کہ جب جہنمی لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ ایک قیامت کا ایک منظر قرآن پاک میں پیش کر رہے ہیں کہ دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور وہاں پھر تمام لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، دیکھیں گے۔ جنتی دوزخیوں کو دیکھیں گے کہ فلاں فلاں آدمی دوزخ میں جل رہا ہے، اللہ کی پناہ، اور فلاں دوزخی جنتیوں کو دیکھیں گے تو جنتی دوزخیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم فلاں بن فلاں تم یہ بتاؤ تم دوزخ میں کیسے چلے گئے، کیوں چلے گئے، وجہ کیا ہے؟ قالوا لم نکن من المصلین، تو وہ واضح طور پہ یہ جواب دیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوا کرتے تھے، ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی دوزخ میں جانے کی ایک بہت بڑی وجہ کہ وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہاں یہ بھی غلط فہمیاں ہمیں دور کر لینی چاہیے کہ نماز وہی پڑھے گا نا جو مسلمان ہوگا، جس نے کلمہ پڑھا ہوگا، جبکہ ہم یہ خیال کرتے ہیں بس جس نے کلمہ پڑھ لیا بس اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دیں گے۔ یہ دیکھ لیں کہ اس میں دوزخی وہی لوگ کہہ رہے ہیں، غیر مسلم تو نہیں کہہ رہے نا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسلمان ہی ہوں گے نا، مسلمان ہوگا تو نماز فرض ہوگی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ نماز نہ پڑھنے سے ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، اس لیے میں اپنی بہت ساری ویڈیو میں، اور بلکہ اکثر ویڈیو میں
میری ویڈیو کا محور اور مرکز نماز زیادہ ہے، میری خواہش ہے کہ ہماری نمازیں درست ہو جائیں۔ اور یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ مت سمجھیے کہ میری نماز بہت اچھی ہوگی، بہت خشوع و خضوع والی ہوگی، جو میں دوسروں کو نصیحت کر رہا ہوں میں بھی سیکھ رہا ہوں۔ میں جب آپ سے یہ بات کہتا ہوں تو میری اپنی یاد دہانی ہوتی ہے، مجھے اپنے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، اسی کو پھر میں مد نظر رکھتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ مجھے بھی کچھ نہ کچھ توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کو آسان طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اللہ سے یہ نجات اور چھٹکارا کا سبب بن جائے، اور قیامت والے دن ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں۔ وہاں تو دو ہی ٹھکانے ہیں، اور جو جہاں چلا گیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے، اپنے پیارے نبی کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہماری نمازوں کو اپنی رضا کا سبب بنا دے۔ آمین یا رب۔